خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ۔ خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ۔ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 14، فرمان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی برگاہ میں عرض ہے کہ کیا کینچی کے ذریعے اپنے ہی ہاتھ سے داڑھی بنا سکتے ہیں؟ داڑھی بنانے سے مراد اگر یہ ہے کہ ایک مٹھی میں پکڑ لی اور مٹھی سے نیچے جو بال نکلے وہ اپنے ہاتھ سے کاٹنا مراد ہے تو یہ اس طرح داڑھی بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی اگر دونوں سائیڈوں پر بھی مٹھی میں لے کر مٹھی سے جو زائد بال ہیں وہ اپنے ہاتھ سے کاٹ سکتے ہیں، بلکہ اپنے ہاتھ سے ہی کاٹنا چاہیے، دوسروں پر اعتماد کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ آپ نائی کو بولیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کچھ زیادہ ہی کاٹ دے، اس لیے داڑھی اپنی کسی کو نہ سونپی جائے، اپنا مشورہ یہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ پاپا یہ قلم جو والا جو نائی کے پاس بیٹھے ہیں، جن کی داڑیاں ہیں وہ اگر نائی کے پاس جاتے ہیں، ہیئر سیلون کے پاس، تو یہ قلم جب بنائی جاتی ہے یہ ادھر، تو اس پہ بھی شاید معلومات پوری نہ ہونے کی وجہ سے، اور آج کل ایک بعضوں کا چلتی ہے کہ نیچے تک ایک بنتی ہے، کبھی اوپر تک کٹتے، تو یہاں پر کس جگہ تک نائی کو اجازت ہے؟ مطلب ہم بیٹھے ہیں کرسی پر تو اب نائی کو بولے بھئی یہ تمہاری حد ہو گئی، اس سے نیچے نہیں آنا۔ وہ داڑھی والا جس کو داڑھی کا جذبہ ہے اور ایک مٹھی داڑھی رکھنے کو سمجھتا ہے جو اسی کے لیے، باقی تو اب داڑھی منڈانے کے لیے جاتے ہیں۔ ان کے لیے بھی باپا بعضوں کا دیے وہ نائی کی بات سمجھ لیں گے، نہیں 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 نیچے تک ہوتی ہے، نیچے تک ہوتی ہے داڑھی، تو تھوڑا یہ ارشاد فرما دیں جن کی داڑیاں ہیں اور ماشاءاللہ ایک سے ایک تعداد ہے جو اس مہینے میں رکھ بھی لیتے ہیں اللہ کی رحمت سے، تو ان کی بھی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا۔ تھوڑی سی رکھ لیتے ہیں، پھر
صاف کر دیتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے. جنہوں نے نیتیں کی ہیں کہ آپ زندگی بھر داڑھی رکھیں گے، کم از کم ایک مٹھی، جی یعنی ایک مٹھی تک رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک مٹھی سے جو بڑھ گئی اس کو کاٹنا سنت ہے. رک پہ داڑھی، رک پہ داڑھی، رک پہ داڑھی، سر پر زلفیں، سر پہ امامہ، انشاءاللہ عز و جل. یہ قلم جو ہے، یہ ہڈی جو ابری ہوئی ہوتی ہے، یہ آنکھ کے سیدھے میں، یہ ساری ادھر تک، تو یہ ہڈی جو ہے نا اس کے اوپر قلم ہے، اور یہ ہڈی جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کے نیچے یہ سب داڑھی ہے. تو جب تک ایک مٹھی نہیں ہو جاتی تو یہ ہڈی کے نیچے سے بال نہیں لے سکتے. اور یہ گالوں پر بھی بہت سارے سائیں بھائی بس گڑے کر لیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ جبڑوں پر، یہ رخسار، یہ گال ہے، یہاں یہ سب داڑھی جمتی ہے. اب یہ جو داڑھی کے بال ہیں نا یہ نمایاں ہوتے ہیں. یہ ادھر جو ابھرا ہوا حصہ ہے یہاں بعض باریک باریک بال ہوتے ہیں روئیں ٹائپ کے، ان کو چاہے تو کاٹ سکتا ہے. باقی یہ گالوں کو کاٹ دیتے ہیں اور یہ اپنے ذوق میں فاسد میں سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے لگتے ہیں، اچھے نہیں لگ رہے ہوتے. یہ پہلی بار جب کریں گے نا، اس دن ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ چمکے حصہ، باقی دوسرے دن شیو بڑھ جائے گا تو عجیب سا لگتا ہے. اس کو چھیڑنا ہی نہیں ہے، میں خود نہیں چھیڑتا، چل رہی ہے داڑھی. اب پھر کاٹنے میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا اور تو یہ گہرائی میں بندہ جاتا رہتا ہے. تو یہ گال پر یہ جو جبڑا ہے نا، یہ اور یہ گال کے جو حصے ہیں نا یہ سب داڑھی ہے، داڑھی میں شامل ہے. اچھا، یہ نچلے ہونٹ کے نیچے جو ہے یہ بھی داڑھی میں شامل ہے. ادھر سے بھی لوگ وہ ادھر سے بھی یوں کاٹتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے. ہونٹ کے نیچے یہ داڑھی ہے ساری. اور اگر کوئی اکا دکا والے سا ہوتا ہے، بعض اوقات منہ میں آتا ہے، وہ آزمائش میں ڈالتا ہے، تو وہ اکا دکا بال اس مجبوری سے کاٹ سکتے ہیں جو منہ میں آ جاتا ہے بار بار. باقی اس کو کاٹنے کی حاجت نہیں ہے. آپ کے سامنے ہے، مطلب یہ نہیں کہ کہیں سے بھی کٹی بھی نہیں ہے الحمدللہ. لیکن ایک تعداد ہے جو بیچارے وہ کچھ نہ کچھ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، تراش خراش کرتے رہتے. تو اب رکھنی ہے تو مصطفیٰ کی پسند کی رکھنی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اس کو بلا حاجت، بلا اجازت شرعی داڑھی کو چھیڑا نہ کرے، اس کو بڑھنے دے. ہاں، ایک مٹھی سے بڑھ گئی یہ ٹھوڑی کے نیچے تو اب کاٹ سکتے ہیں، بلکہ کاٹنی سنت ہے. یہ ہے نا، یہ سے 2-4 بال یہ کٹ گئے، اور کہیں بھی کھال ہڈی میری مٹھی میں نہیں ہے، صرف بال ہے. یہ احتیاط کرنی ہے. اب بعض لوگ کچھ زیادہ ہی بڑھا لیتے ہیں. اب ایک مٹھی سے زیادہ اتنی بڑھا دینا، لمبی لمبی کر دینا کہ جو لوگ دیکھیں تو ہنسے، یہ بھی اس کی بھی ممانعت ہے. تو یہ اتنی لمبی کہ جو حد تمسخر تک پہنچے، مذاق اڑنے کی حد تک پہنچے، تو یہ بھی اس کو بھی منع کیا گیا. اور اگر کسی کے یہاں قدرتی بال نہیں ہے تو حرج نہیں ہے. جیسے آپ کے بھی کھانچے نظر آ رہے ہیں تو اتنے بال نہیں ہیں. اب آپ کی عمر بھی چھوٹی ہے نا، میری عمر بڑی ہے تو یہ گھنے ہو گئے سب. یا بعضوں کی داڑھی گھنی ہوتی ہے، بعضوں کی چھدری ہوتی ہے، لیکن کم بال ہوتے ہیں. تو یہ قدرتی کھیتی ہے. مولا مشکل کشا کی بہت گھنی تھی، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی غالباً اب یاد نہیں ہے برابر. سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تو غالباً قدرتی طور پر داڑھی نہیں تھی. سیدنا زبیر یا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جن کی قدرتی نہیں نکلتی ان کے لیے بھی تسلی ہے کہ ایسے صحابی ہوئے ہیں. احنب بن قیس تابعی، ان کی بھی قدرتی داڑھی نہیں تھی، بہت جلیل القدر تابعی تھے. جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں، ان کا نام کتابوں میں آتا ہے. تصوف میں بڑے خوف خدا کے ان کے واقعات ملتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ بھی نادانی نہیں کرنی آپ نے کہ بعض لوگ مشورہ دیں گے کہ ابھی تھوڑی تھوڑی نکلی ہے اس کو کاٹ دو تو تمہاری اچھی آئے گی اور گھنی آئے گی. تو ایسے لوگوں کے چکر میں نہیں آنا. جو بال نکلے رکھ لیے. امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی بہت بڑے فقیر محدث میں امام اعظم کے پہلے کے ہیں نا تابعی, ہاں تابعی ہوئے نا. یہ تو ان کے بھی چند بال تھے جو انہوں نے بڑھا لیے تھے. یہ کاٹنا نہیں ہے, ایک بال آئے دو آئے کاٹنا نہیں ہے. بالغ جب ہو جائے تو اب یہ داڑھی رکھ لینی ہے بس. جو بھی بالغ ہو گئے کسی کی باتوں میں نہیں جانا ابھی کاٹ دو ابھی مونڈ دو. تھوڑا رگڑ کے مونڈ دیں گے نا تو جلدی جلدی نکلے گی. ایسی جلدی بھی کیا ہے, آج کی شام ہے. جب آئے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو رکھنی ہے, وہ تو رکھ لی ہے, آتی رہے گی. اب عمر کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل طریقے اختیار نہیں کر رہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے وہ جب نئے نوجوان جب بھی کوئی داڑھی رکھتے ہیں نا عموماً, تو جب داڑھی آ رہی ہوتی ہے نا تو بال کہیں سے کم کہیں سے زیادہ یوں ہوتے ہیں, کہیں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہیں کیا ہوتے ہیں, تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا میں اس کو تھوڑا سیٹ کر لوں. یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں جب بھی بال آئیں گے چہرے پر تو وہ اپنی ترتیب سے آ رہے ہوں گے. تھوڑا عرصہ لگے گا, جب سب چاروں طرف بال آ جائیں گے نا پھر انشاءاللہ آپ کا یہ جو داڑھی کا جو نظام ہے نا یہ بالکل وہ بال اپنی جگہ پر جیسے آنے ویسے آ جائیں گے. اور اللہ کریم نے جس چہرے پر جس طرح بال عطا فرمانے اس طرح بال عطا فرمانے. تو یہ رکھیں جمعہ ہے اور یقیناً عشرہ مغفرت کا آخری جمعہ ہے, تو اس اور جمعے کی بھی گھڑیاں ہیں. تو ناظرین ہو یا حاضرین ہو نیت کریں کہ اب چہرے سے ہم اپنی داڑھی نہیں مونڈیں گے اور ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے, اور سچی توبہ کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج OBN کے ذریعے ہمارے ساتھ پاک توگیروی کابینہ فقیر والی ضلع بہاول نگر پنجاب, پاک نعیمی کابینہ سارو کی ضلع گجرات پاکستان پنجاب, ہند محمودی کابینہ موڈاسا گجرات, یہ نیٹ کے ذریعے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے امیر اہل سنت, آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, عاشقان رسول جو سردی گرمی میں برف اور برسات میں بھی نماز پڑھتے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہیں, درود و سلام پڑھتے ہیں اور 12 ربیع الاول کو جلوس پاک بھی نکالتے ہیں, ہم تو ابھی پڑھتے ہیں, ہم اس طرح کا ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. بچوں کی نیکیاں مقبول ہوتی ہیں تو مدنی منع جو نابالغ ہیں اور جن چیزوں پر یہ نیکی کے کاموں پر اب بھی نہیں کر پاتے وہ نیت کر لیں کہ ہم بھی جب زندہ بچ گئے بڑے ہو گئے تو یہ نیکیاں کریں گے. جیسے کوئی اگر اب بھی سے نیت کر لیتا ہے کہ میں ہر سال حج کروں گا, اب یہ نیت ہو دل کی پکی تو ہر سال حج کرنے کی نیت کا ثواب ملے گا. حج کا ثواب نہیں ملے گا, نیت کا ثواب. اب وہ کتنا ہے وہ اللہ جانے وہ ثواب. اسی طرح آپ کو ابھی نیت کروائی جا رہی تھی کہ مغرب کی نماز کی نیت کر لیں. اب نصیب میں ہے یا نہیں ہے مغرب کی نماز یہ تو پتہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے کسی کی موت واقع ہو جائے ہم میں سے, مغرب نصیب نہ ہو, لیکن نیت کر لی کہ مغرب میں نے آج کی پڑھنی ہے تو اس نیت کا ثواب ملے گا. بلکہ جو نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ تو نماز والے کی طرح ہے جیسے نماز میں, اس کی تو پھر الگ سے ہی شان ہے. اسی طرح ہر سال رمضان شریف میں پورے روزے رکھا کروں گا, یہ نیت. جب تک جیوں گا 5 نمازیں با جماعت پڑھوں گا, بغیر صحیح مجبوری کے جماعت ترک نہیں کروں گا. یہ نیت نہیں کی جا سکتی ہے. داڑھی کبھی بھی مناؤں گا نہیں, گھٹاؤں گا نہیں ایک مٹھی سے. آقا کی سنت زلفیں بھی سر پہ سجاؤں گا. تو اس طرح کی بہت ساری آپ نیتیں کر سکتے ہیں.
2 दर्स दूंगा रोज़ाना, हर महीने 3 दिन मदनी काफ़िले का मुसाफिर बनूंगा, मदनी इनामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूंगा और इसका रिसाला पुर करके हर मदनी माह की पहली तारीख अपने ज़िम्मेदार को जमा करवाता रहूँगा। ये नीयतें करते रहेंगे। अगर बाद में ये अमल ना भी कर सका, लेकिन नीयत करते वक्त इसकी नीयत वाकई थी कि मैंने करना है, तब भी नीयत का सवाब तो मिलेगा इसको, इसमें नुकसान नहीं है। हर साल हज करूँगा, अब असबाब नहीं हुए, नहीं जा सका, लेकिन नीयत का सवाब मिलेगा। तो इंशाअल्लाह मदनी मुन्ने भी नीयतें करेंगे इस तरह की, तो मैं अल्लाह की रहमत से उम्मीदवार हूँ कि इनको भी सवाब मिलेगा, इसलिए कि इनको भी नेकी का सवाब मिलता है और अच्छी नीयत करना ये नेकी है, तो इनकी नेकी वैलिड होती है। मदनी मुन्ने ने यह सवाल किया कि ये दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, तो मदनी मुन्ने भी दुरूद व सलाम तो पढ़ सकते हैं। जी जी। इन्होंने कहा कि ये बड़े जुलूस है, 12वीं शरीफ के जुलूस में शिरकत करते हैं, तो मदनी मुन्ने कर तो सकते हैं, तो आगे आगे होते हैं। हाँ, तो अगर ये पढ़ते भी हैं मिसाल के तौर पर, तो दुरूद व सलाम पढ़ने में इनकी पढ़ाई कहाँ रुकावट आती है? जुम्मा को भी दुरूद व सलाम होता है, तो जहाँ भी आप जुम्मा की नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ दुरूद व सलाम हो ही रहा होगा, तो दुरूद व सलाम भी पढ़ लें, सलात व सलाम पढ़ लें जो इस्लाम भाई पढ़ते हैं। इसी तरह 12वीं के जुलूस में भी शिरकत करेंगे, तो बहुत सारी ऐसे नेकी के काम हैं जो आप बड़ों को करता देखते हैं और उसमें आप भी शिरकत कर सकते हैं, अगर कोई और शरई रुकावट नहीं हो तो। माशाअल्लाह। अब ये सवाल बनाते हैं बड़े, अब है रमज़ान का महीना, अब बेचारों जो समझ पड़ी वो इन्होंने वो बना दिया सवाल। इसमें कई काम है, नमाज भी तो पढ़ सकते हैं, समझदार मदनी मुन्ने पढ़ते भी हैं, रोज़े भी रखते हैं, बारिश में भी ये नमाज के लिए जा सकते हैं, इनको ज़्यादा मज़ा आएगा, बारिश में तो पुदकते हुए जाएंगे। जुलूस तो इनका मुश्किल है। आज भी जैसे अभी जुलूस है इंशाअल्लाह ताला, हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम है 17 रमज़ान और यौम बदर है 17 रमज़ान, तो दोनों के सिलसिले में इंशाअल्लाह, हाँ, साहबे बदर, तो इंशाअल्लाह इन दोनों के सिलसिले में ये आज तरावी के बाद जुलूस की तरकीब होगी और उसमें मदनी मुन्नों का अपना जोश व खरोश होता है। अब वो यूँ तो अपने खुला कांटा नहीं दिया, वरना तो ये मदनी मुन्नों का जुलूस सैकड़ों हज़ारों जमा हो जाए। वो गिनती के होते हैं, विथ सोर्स दाखिला जिनको मिलता है ज़रा, सबको तो ला नहीं सकते, हिफाजती उमूर के मसाइल भी है ना, यूँ खुला कांटा छोड़ेंगे तो अल्लाह ना करे कोई नुकसान भी हो सकता है, तो यूँ गिनती के होते हैं, बेचारे आ जाते हैं अंदर और लाए जाते हैं। नहीं जो जिनका कोई बड़ा हो, जिनकी आपकी पहचान मेरी जान पहचान, इस तरह ये अंदर आ रहे होते हैं, चंदे के होते हैं। अब मुझे इन पर तरस आता है, एक कल देखा बड़ा पीला जुब्बा पहन कर एहतमाम से साइड पे खड़ा हुआ था यार, मैंने बोला यार ये बेचारा बड़ा तैयार होके आया है, अब ये इसको आगे नहीं लेंगे तो शर्म आएगी, इसको बुलाए तो जितने थे वो सब अंदर आ गए। तो मैं तो खैर ले ही लेता हूँ बच्चों को जुलूस में, फिर कोई ना कोई बाज़ औक़ात हटा देते हैं इनको, लेकिन कल तो शायद किसी ने नहीं हटाया इनको। बाज़ औक़ात ये प्रॉब्लम भी करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम परेशानी ये करते हैं ये कि इनको या तो ट्रेनिंग होती होगी कि मेरे ताल्लुक़ से कि इसके साथ तुमको खड़ा होना है, तो मेरे साथ ये नहीं है कि मेरा मुझ पर बिल्कुल मेरी मॉनिटरिंग कर रहा होता है, तो अब उसके साथ कुछ ना कुछ छींट इन पर पड़ जाएगी, किरण पड़ जाएगी, तो यूँ इनकी भी ये स्क्रीन पर इनके घर में नज़र आ जाएंगे, शायद ये हिर्स होती है। तो फिर ये करते हैं धक्कम पेल, एक आ जाएगा तो फिर दूसरा धक्का मार के उधर खड़ा हो जाएगा, तो यूं धक्कम पील करके ये आगे आगे आ रहे होते हैं। अब इसमें मदनी मुन्नियाँ भी होती है, मदनी मुन्ने भी होते हैं, तो फिर ज़रा परेशानी होती है, तो कोई शायद इनको हटा देता होगा। तो बड़े भी करते हैं इस तरह, बच्चे तो चलो करते हैं अपने समझे बच्चे, बड़े जो है ना यार ये नालायक होते हैं, बाज़ ऐसे नालायक होते हैं, बिल्कुल इनका मदनी हुलिया होता है लेकिन ऐसा बदजन करते हैं, इस तरह ये धक्का मार के आगे आ रहे होते हैं कि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, ऐसा को घुसने भी नहीं देना चाहिए। बल्कि जो समझदार साहब भाई है ना अपने जिम्मेदारन, वो अगर ऐसों को नोट कर ले तो आइंदा इनसे माजरत कर लिया करके, और आप नहीं है जुलूस का मज़ा ख़राब करते हैं और स्क्रीन पर जो देख रहे होते हैं ना उन पर इम्प्रेशन ख़राब। अच्छा, बाज़ फिर चौधरात करते, वो यूँ हाथ पकड़ के हटा रहे होते हैं,
یہ الگ مصیبت کھڑی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے سب لگے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا 2 3 5 منٹ کا ہمارا مختصر سا جلوس ہوتا ہے، اس کا ایسا مزہ خراب کرتے ہیں کہ بس جلوس کا مزہ لینا تو بندے کی آنکھیں بند ہو اور جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس پر غور کرے، جس کی یاد میں جلوس ہے اس کا تصور باندھے تو اس کا لطف ہے. لیکن یہ نہ خود لطف اٹھاتے ہیں نہ کسی کو اٹھانے دیتے ہیں، بعض اوقات ایسا کرتے ہیں. تو اب آپ کی کبھی باری آئے تو میرے ان مدنی پھولوں کو ساتھ لیتے آنا، آپ کو بھی لطف آئے گا اور دوسروں کو بھی لطف آئے گا. رمضان کی شان بزبان سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے. جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے. اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے. نیکیوں میں یا رسول اللہ دل لگ جائے کاش، اور گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد سعدی رضا اتاری بن غلام یاسر اتاری ہے. میں انڈونیشیا کے شہر تگنگ سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ امیر اہل سنت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی اولاد تھی، یعنی کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں؟ فیضان صحابہ و اہل بیت جاری رہے گا. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کی جو تعداد ہے یہ مختلف علماء نے مختلف لکھی ہے. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے بیٹوں کی تعداد 15 لکھی ہے اور شہزادیوں کی تعداد جو ہے وہ 8 لکھی ہے، جبکہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے شہزادوں کی تعداد 12 لکھی ہے، جن میں کچھ نام یہ لکھے ہیں: حسن، زید، طلحہ، قاسم، ابو بکر اور عبداللہ. اور ان حضرات نے اپنے چچا جان حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں جام شہادت نوش کیا تھا. بقیہ 6 حضرت عمر، عبد الرحمن، حسین، محمد، یعقوب اور اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں. اور ان یعنی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد چلی ہے وہ حضرت سیدنا امام حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے چلی ہے. ان کو آپ نے ابھی شہید، یہ شہید نہیں ہوئے تھے، یہ شہید نہیں ہوئے، حسن مثنیٰ شہید نہیں ہوئے. 6 نام لیے. ان کے علاوہ بقایا 6. سیدنا حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے تھے. ان سے بھی اور دوسرے بیٹے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی چلی اولاد. سبحان اللہ. زیدی سادات. صلو علی الحبیب محمد. جی میرا سوال یہ تھا کہ ہماری مسجد کا جو امام ہے وہ نماز شروع کر کے تو دائیں بائیں بھی دیکھتا ہے، سیدھا بھی دیکھتا ہے، بعض دفعہ دیکھا میں نے بھی اور بھی لوگوں نے دیکھا. تو اس حالت میں جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں ان کی نماز ہو جائے گی؟ بلا ضرورت یوں کنکھیوں سے دیکھنا، آنکھیں ترچھی کر کے دیکھنا نماز میں یہ مکروہ تنزیہ ہے، اور چہرہ پھرا کر دیکھنا مکروہ تحریمی ہے. اب دائیں بائیں دیکھنے سے اگر وہ آنکھیں ترچھی کر کے دیکھتے ہیں تب تو وہ نماز مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ نماز تو اس سے بھی ہو جائے گی اور اس سے بھی ہو جائے گی، اس سے مکروہ تحریمی ہوگی جو کہ ناجائز و گناہ ہے. تو نماز ایسی نماز جو ہے وہ دوبارہ پڑھنی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی. تو امام صاحب کو بہار شریعت میں سے مسئلہ نکال کر توجہ دلائی جا سکتی ہے. توجہ نہیں ہوگی یا آپ کا وہم ہوگا کہ یوں دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے نہ دیکھتے ہوں، وہم ہوتا ہو تو اس طرح ہی کرتے ہوں اپنا چہرہ، یوں لگتا ہو کہ یہ دیکھ رہے ہیں.
یہ بہار شریعت کے تیسرے حصے میں، پہلی جلد تیسرے حصے میں جہاں مکروہات تحریمہ کا بیان ہے، اس میں یہ آپ نکال کے دکھا دیں امام صاحب کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام ایمن عطاریہ ہے، میں دارالفتنہ میں پڑھتی ہوں، میں 5 سال کی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، جن بچوں کو نماز نہیں آتی ہو وہ نماز میں کیا پڑھے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے۔ وہ نماز میں اتنا پڑھیں جتنا ان کو آتا ہے، اس کا کوئی متبادل اگر بتائیں گے نا ان کو کہ اس کے بدلے یہ پڑھ لو تو پھر اس کی یہ پڑھنے کی عادت ہو جائے گی۔ تو جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کی صلاحیت کے مطابق ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو وہی پڑھنے کا سکھائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دانیل رضا عطاری، اوکاڑا، پنجاب، پاکستان سے عرض کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ رمضان مدنی چینل پر بتایا جا رہا ہے کہ فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ سنتیں مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا ثواب کتنا بڑھایا جاتا ہے؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرمائے۔ عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، دو کی مثال جو دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سنتوں کا ثواب نہیں بڑھتا، ہر عمل کا ثواب رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ کہ فرض کے مقابل جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ غیر فرض، اس میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، سنت مؤکدہ بھی، سنت بھی، غیر مؤکدہ بھی، نفل بھی، تو ان کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کے فیس بک پیج پر ایک سوال آیا ہے، کیا فجر کے فرض کے بعد سنت ادا کی جا سکتی ہیں؟ فجر کے فرض پڑھ کے سنتیں ادا نہیں کی جا سکتی، اگر چھوٹ گئی تھی تو سورج طلوع ہو گیا اور 20 منٹ گزر گئے تو اب چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، نصف النہار شریع سے پہلے پڑھ لینا مستحب ہے، بہتر ہے کہ پڑھ لیں، اور اگر زور کا وقت آ گیا جیسے تو اب مستحب بھی نہ رہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد اشرف اتاری ٹھنڈو اعظم سے۔ امیر علیہ سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو، اگر جیسے بچہ ہے تو اس کو لڑکیوں والے کپڑے، یا لڑکی ہے تو اس کو لڑکوں والے کپڑے پہنانا کیسا؟ پہنانے والا گناہ گار ہوگا، البتہ بعض لباس ایسے ہوتے ہیں جو لڑکی لڑکوں دونوں میں ویلڈ ہوتے ہیں، تو اگر ایسا کوئی لباس ہے تو گناہ نہیں ہوگا، ورنہ جو فکس ہے تو وہ نہیں پہنا سکتے، پہنانے والا مجرم۔ جیسے کہ مہندی لڑکی کو لگانا جائز، لڑکا چاہے چھوٹا ہے لیکن اس کے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا یہ جائز نہیں ہے کہ وہ عورتوں سے مشابہت ہے، تو جس نے لگائی اس نے گناہ کیا۔ لڑکی کو سونے کا زیور پہنانا جائز، لڑکے کو گناہ۔ تو اب اگر کسی نے سونے کا ہار لڑکے کے گلے میں ڈال دیا، بھلے سال بھر کا ہے، تو گناہ گار ہوگا پہنانے والا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کے فیس بک پیج پر سوال ہے کہ پھر سوال کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر والدین کسی جگہ پر شادی کروانا چاہتے ہوں اور لڑکا وہاں شادی نہ کرنا چاہتا ہو تو ایسی صورت میں لڑکے کی کیا ذمہ داری ہے اور والدین کی کیا ذمہ داری ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے جذبات کا لحاظ رکھیں۔ جیسے لڑکا اگر ماں باپ کی پسند کی شادی کرے گا نا، جیسے ماں باپ کی دلجوئی بہت ہوگی اور گھر بھی چلے گا، خاندان میں بھی ایک عزت کا مقام ملے گا۔ اور اگر ماں باپ سے یہاں اختلاف کریں گے، اپنی پسند کی شادی کی ضد کریں گے تو گھر کا ماحول خراب ہونے کا پورا چانس، اور آپ اگر اپنی ضد میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں لانے میں
تو پھر ماں باپ کے ساتھ اس کا بننا ضروری نہیں ہے، اور اگر ماں باپ کے ساتھ نہیں بنی خدا نخواستہ تو پھر گھر کا امن جو ہے نا یہ تباہ و برباد ہو کر ہو سکتا ہے رہ جائے. تو اس لیے ماں باپ کو ہی آگے رکھنا یہ آپ کے حق میں بہتر ہے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی جوان اولاد کے جذبات کا لحاظ رکھے، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں شادی کروانا چاہتے ہیں اب چونکہ اس کو یہ رشتہ پسند نہیں ہے، اور اگر یہ مروت میں ہاں بول دیا اس نے، یا آپ کی اطاعت کرتے ہوئے فرما برداری کرتے ہوئے ہاں بول دیا، لیکن دلی طور پر یہ مطمئن نہیں ہے اس رشتے سے، تو یہاں بھی یہ امکان ہے کہ ان دونوں کی لڑائی ہوتی رہے اور گھر نہ چل سکے. تو اس لیے جو بھی ہو آپسی مشورے سے، اور دونوں پارٹیاں رضامند ہوں گی نا تو گھر مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ والدین میں سے جیسے کہیں رشتہ پسند ہو گیا ماں کو یا اولاد کو بٹھا کر مشورہ کر لیں کہ ہم یہاں شادی کا ذہن رکھتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو یہ کرتے تو ہوں گے مشورہ، نہیں کرتے. سب سوالات پہ بعضوں کا اس طرح آتے ہیں کہ بعضوں کا ہو سکتا ہے کہ کہیں بس ہم نے کہہ دیا نا کہ آپ کی یہیں شادی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ کہیں اس طرح ہو. تو ہمیشہ لڑکے کو بھی چاہیے کہ آنے والی جو ہے نا وہ صرف آپ کے ساتھ نہیں رہتی، وہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ بھی رہتی، یعنی والدہ ہے، آپ کی بہنیں ہیں. تو یہ ہمیشہ ذہن بنایا کریں کہ آپ بھی جہاں شادی کرنا چاہتے تو کہ آنے والی آپ کے گھر والوں کے ایڈجسٹ ہو سکے گی. مرد عموماً 9 ساڑھے 9 بجے 10 بجے گھر سے نکل جاتے ہیں، رات کو 8 ساڑھے 8 9 بجے گھر آتے ہیں. تو یہ عموماً 12 گھنٹے یہ انہی کو آپس میں رہنا ہوتا ہے. تو ان کی انڈرسٹینڈنگ کا بھی خیال ہو، یہ بھی غور کرنا چاہیے، اور ماں باپ کو بھی غور کرنا چاہیے. جیسا امیر حسن نے فرمایا کہ اگر اسی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، بنے گی نہیں، تو گھر کیسے چلے گا؟ تو آپس میں باہمی مشاورت سے اور ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھ کر ترکیب بنے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں بہتری آ جائے گی. اسی طرح لڑکی کے جذبات کا بھی خیال رکھا جائے. اس کو بھی زبردستی کسی اور جگہ آپ شادی کروائیں گے نا تو وہاں بھی گھر چلنے کا چانس کم ہو جائے گا، وہی لڑائی جھگڑے. تو یہی باہمی مشورے سے دونوں فریق یعنی ماں باپ بھی اور اولاد بھی ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں، اور جو کریں وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر، اخلاق کے دائرے میں، مروت کے دائرے میں، معاشرے کے دائرے میں رہ کر، کہ کہیں کوئی تنفیر کی صورت نہ بنے، گناہ کا دروازہ نہ کھلے، اور گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے. اور اسی صورت میں بنے گا جو ہم نے آپ کو مشورہ دیا اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ. اپنی چلائیں گے تو مشکل ہے، پھر زندگی بھر پھر وہ آزمائش ہے. ایک اور سوال آپ کے پیج پر آیا ہے کہ میں اس کو بھی اپنے انداز سے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ عموماً بزرگوں کے جو عرس مزارات پر منائے جاتے ہیں تو اس میں ڈھول وغیرہ بجا کر ایک عجیب و غریب انداز اختیار کیا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ ایسا کرنا کیسا؟ ڈھول بجانا تو حرام ہے. ڈھول ہے، موسیقیاں، اور ناچتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں، وہ میلے لگاتے ہیں، اس میں سنا ہے کہ وہ طوائفیں بھی لاتے ہیں. ایسے بھی تو ان سے ہم سنیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بھی سنی عالم اس میں آپ کو ملوث نظر نہیں آئے گا، سب بھی منع کریں گے. اب یہ نظام یہ جو نہیں ہوتے لگے دم تے مٹے گم، دنیا کماوے کھاوے ہم، یہ ننگ دھڑنگ ملنگ پڑے ہوتے ہیں اور یہ نظام یہ چلا رہے ہوتے ہیں. اور بعض خائنین ان کو بتا کر لوگوں کو بدزن کرتے کہ یہ دیکھو یہ سنی ہے، یہ سنی ہے. ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا ان نچنوں کو کہ یہ سنی کیا ہوتا ہے. یہ بالکل مطلب آزاد منش ملنگ ہوتے ہیں، اور لوہے کے کڑے پہنتے ہیں اور وہ دھمالے ڈالتے ہیں اور چھریاں اٹھاتے ہیں اور سریے اٹھاتے ہیں اور کود رہے ہوتے ہیں. تو ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں میرے بھائی. ہاں صاحب مزار اگر واقعی کسی ولی اللہ کا مزار ہے تو ہمارا ان سے تعلق ہے، کسی بزرگ کا مزار ہے، کسی نیک بندے کا مزار ہے، اس سے تعلق ہے. باقی یہ ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ ہم سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، نہ ہمارے پاس آتے ہیں، نہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں.
تو ایسوں کو تو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. یہ مطلب بھنگ گھوٹ رہے ہوتے ہیں اور کش لگا رہے ہوتے ہیں باری باری. عرسوں میں خاص کر اس طرح کے نظارے ہوتے ہیں, یہ کہاں سے پتہ نہیں آ جاتے ہیں. کوئی عورتوں کا لباس پہن کر آتا ہے, کوئی وہ لمبے جبے عجیب و غریب رنگ کلر کے اور گنجا کرا کے ننگے سر, طرح طرح کے مطلب وہ آئٹم اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں. لوگوں کو یہ دیکھنے میں مزہ آتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں یہ سنیت ہے. سنیت یہ نہیں ہے. سنیت کی دیکھنا ہے تو مدنی چینل کو دیکھیں آپ. ہاں, یہ الحمدللہ سنیت ہے. دعوت اسلامی کے اجتماعات دیکھیے اور مدنی مذاکرے ہمارے دیکھیے, یہ سنیت, اصل سنیت الحمدللہ یہ ہے. اور علماء اہل سنت یہ ہیں, اور صرف مدنی چینل پر منحصر نہیں ہے. لاکھوں علماء اہل سنت ہیں جو بالکل صحیح یعنی کہ چل رہے ہیں. بھائی یہ ملنگ لوگ جو ہے نا ہم لوگوں کو بدنام کرتے ہیں. یعنی جو دعوت اسلامی میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے, سنی نہیں ہے. لاکھوں سنی ہے, دعوت اسلامی میں نہیں ہے لیکن سنی ہے, اب اکے سنی ہے. اور یہ ڈھول ڈھمکے کے قائل نہیں ہے. اور ان ملنگوں سے وہ بھی ہماری طرح وہ اتفاق نہیں کرتے. تو اس لیے یہ تو میں تو ان کے بارے میں بتاتا ہی رہتا ہوں کہ پہلی بار تھوڑی بتایا. ہم تو ان کے خلاف لوگوں کو بولتے رہتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں جانا ہے. یہ بدنامی ہے. سنیوں کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے. مزارات کا تقدس یہ لوگ مطلب پامال کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ خان محمد اتاری باب المدینہ فردوس کالونی سے. پیارے امیر اہل سنت, ہماری پھپھی ماں یعنی آپ کی بڑی ہمشیرہ کی طبیعت شریف کیسی ہے؟ اللہ تعالی آپ پر اور آپ کی آل پر رحمت فرمائے, آپ کو نظر بد سے بچائے, حاسدوں کے حسد سے بچائے. پیارے مرشد کریم گرمی کی وجہ سے نماز تراویح جالی والی ٹوپی پہن کر پڑھ سکتے ہیں, اور دوسرا امام شریف کے شملے سے چہرے کا یا ہاتھ کے پسینہ پہنچ سکتے ہیں؟ میری بڑی بہن حالت عتاب میں ہے, یعنی کہ کبھی ہوش آتا ہے کبھی نہیں آتا, یعنی کہ بولتی ہے تو بولنے کا ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے. یوں مطلب یعنی کہ ہوش آ جاتا ہے, جاگ جاتی ہیں, لیکن بولنے کا ان کو پہچاننے کا تھوڑا بڑا مسئلہ ہے. دعا فرمائیے اللہ ایمان بھی سلامت رکھے, جان بھی سلامت رکھے. اور جالی والی ٹوپی تو یہ تو بہت معروف ہے, لوگ پہنتے ہیں. اس میں گرمی اور سردی تو نماز میں پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور مسجد کی ٹوپی کا میں نے کہا تھا وہ یہ عوام اس کو پہنتے نہیں ہیں, باہر نکل کر نہیں پہنیں گے, صرف مسجد میں پہنتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے. ایسے حلیے میں حاضر نہیں ہونا چاہیے جیسے حلیے میں ہم دوسرے لوگوں کے سامنے آتے ہوئے کتراتے ہیں. یہ میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا. تو یہ جو چٹائی کی ٹوپیاں ہوتی ہیں یا پلاسٹک کی ٹوپیاں ہوتی ہیں, یہ بازار میں کوئی بھی آ کر دکان پہ نہیں بیٹھے گا یا گاہک بن کر خریدنے کے بھی لیے کہیں نہیں جائے گا, بلکہ اگر بھول میں مسجد کے باہر نکل آیا تو ہوئی کر کے اتار لے گا, بھاگے گا, مسجد دے آئے گا یا کسی کو بیچ دے گا. تو اس لیے نہیں کہ یہ مسجد کی ہے, تو شرم آئی ہے کہ سر پہ نہیں ہونی چاہیے. تو جب باہر سر پہ نہیں ہونی چاہیے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت سر پر یہ کیوں رہے؟ تو اپنی جالی کی ٹوپی اگر پہن کر آپ نکل بھی جائیں گے تو لوگ دکانوں پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں, رمضانوں میں ٹوپی پہن کے گھوم بھی رہے ہوتے ہیں. عام طور پہ پہلے تو میں جب عام عوام میں آنا جانا ہوتا تھا, اب تو اتنا موقع ہی نہیں ملا, پورا مہینہ فیضان مدینہ میں ہوتا ہوں, تو برسوں سے باہر کا ماحول دیکھا نہیں ہے رمضان شریف کا. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ٹوپیاں پہن کر, آپ نے بھی نہیں دیکھا نا, آپ گھومتے ٹوپیاں پہن کے جالی والی نہیں, اپنی جو سفید جالی والی ٹوپی جو اپنی جیب میں رکھتے ہیں لوگ رمضانوں میں لے کے پہن کے, پہلے میں نے دیکھتا تھا پہنتے, ہاں رمضان میں خاص کر پہنتے ہیں, مگر وہی پلاسٹک کی چٹائی کی ٹوپی کوئی نہیں پہنے گا. تو یہ جالی والی ٹوپی پہنے تو نماز میں کوئی حرج نہیں ہے. اور چملے سے پوچھنا یہ مناسب نہیں ہے.
अपने पहने हुए कपड़ों से हाथ मुंह पोंछना जो है ना, इससे हाफजा कमज़ोर होता है। और इमाम का एक अपना एहतराम है, इमाम से नाक पोंछना ये है। खुद आपकी तबीयत को भी गवारा नहीं होगा, जब भी तो आपने पूछा कि एक सुन्नत रसूल है जो सर पे आपने सजाया हुआ फिर इससे नाक पोंछ रहे, अच्छा नहीं लगता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये मदनी मुन्ने कुछ प्ले कार्ड लेकर खड़े हुए हैं ओबी वैन के जरिए जो आज हमारा इज्तिमा है। अब मैंने यहाँ देखा, ये दिखे ना तुम्हें, यहाँ तो नहीं है मदनी मुन्ने। ये फकीर वाली ज़िला बहावल नगर पंजाब पाक तो 11वीं काबीना में मदनी मुन्नों ने जो है ये बात है बनाए हुए हैं पैनाफेलिक्स। इस पे लिखा है मुर्शिद अत्तार पर नूर की बरसात हो, फैज़ान मिसवाक जारी रहेगा, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, फैज़ान एतिकाफ जारी रहेगा। एक प्ले कार्ड पर ये भी लिखा। माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खौफे खुदा हो इश्क़ मुस्तफ़ा, इल्म अमल इस्लाह मुआशरा। खौफे खुदा हो इश्क़ मुस्तफ़ा, इल्म अमल इस्लाह मुआशरा। फ़िक़्ह है शरीयत व तरीक़त का, है मजमुआ मदनी मुज़ाकिरा, है मजमुआ मदनी मुज़ाकिरा। मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा।